پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب، اور ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا کیا ہیں، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اہل ایمان کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ کیا منافقین سے مخاطبت ہو رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں، تمہاری جو حرکتیں ہیں، وہ ویسی نہیں جیسی کہ اہل ایمان کی ہوتی ہیں، تمہارے قول اور فعل میں تضاد چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نازل کردہ حق کے آگے تم نہیں جھکتے۔ یہاں حق سے مراد یعنی احکام خداوندی، تم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے ذکر سے کیسے پگھلتے ہیں، کب پگھلتے ہیں، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ مزید فرماتا ہے کہ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ پہلے جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے نافرمانیوں کی وجہ سے، یا ان کے کون سے جرائم تھے، ان کے کیا اعمال تھے کہ جو پچھلی امتیں ان کے دل سخت ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ ان وجوہات پہ بھی کچھ بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ فسق کسے کہتے ہیں، فاسق کی تعریف کیا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ آخری بات اس ذیل میں سوالات بہت سارے انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ آخری بات یہ کہ یہ تو بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی یا منافقین کی، ہمارے رویے کیا ہیں، یا قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا چہرہ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا چہرہ روشن ہے، یا اس آیت کے مخاطبین میں خدا نخواستہ کہیں ہم تو نہیں آ رہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں؟ تفسیر قرآن بالقرآن، ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ایک ایک آیت، بلکہ آیت کے ایک ایک لفظ کو جس طرح آپ آسانی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ پیام صبح کا لازمی جز محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حدید اور آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو باب القرآن کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف کتنے برس تک جیل میں رہے؟ حضرت یوسف کتنے برس تک جیل میں رہے؟ 3 آپشنز، 9 برس تک، 10 برس تک یا 11 برس تک۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222134300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہاں اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، تو یہاں اہل ایمان سے مراد کیا منافقین ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جی انیک صاحب، جس آیہ کریمہ کا آج آپ نے انتخاب فرمایا یہ سورہ حدید سے لی گئی ہے، جیسے آپ نے ذکر بھی فرمایا، جی اور سورہ حدید مدنی صورت ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اگرچہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے مفسرین کے کہ منافقین سے ایک طرح سے خطاب ہے جو ظاہری طور پر صاحبان ایمان کہلاتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس آیت کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اترے 13 سال گزرے تھے اترتے ہوئے کہ اس دوران یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی، جبکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما کان بین اسلامنا و بین ان عاتبنا اللہ بہذہ الآیہ الا 4 سنین، کہ ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کے اترنے میں 4 سال گزرے کہ یہ آیت اتری اور ہمیں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم کے احکام کو سن کر اور اللہ کے ذکر کی بات کو سن کر تمہارے دلوں میں نرمی کیوں نہیں آتی؟ گویا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پیروکار
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت اعلیٰ درجے میں تھے، لیکن قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے۔ ٹھیک۔ اس آیت کے دو حصے ہیں انیک صاحب۔ پہلا حصہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور دوسرا حصہ ہے ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد وقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک یہ کہ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل سکون کیوں نہیں پاتے، ان میں خشوع کی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی، اور دوسری بات وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں جو احکام نازل ہوئے ہیں، حق پر مبنی جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، اس کو سننے کے بعد اس کو عملی زندگی میں بجا لانے کے لیے ان کے دلوں میں کیوں خشوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ جی، پہلا حکم ہے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کو قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں بار بار یہ کہا گیا کہ اسے کثرت سے کرو۔ مثلا ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو تب بھی اور بیٹھے ہو تب بھی اور پہلو کے بل لیٹے ہو تب بھی، جس حال میں بھی ہو تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جو سب چیزوں کو شامل ہو جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں صاحبان ایمان کی 10 صفات انیسہ بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے آخری جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور عظیم مغفرت اور رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ گویا بخشش کا بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، جو اجر کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کی ایک نشانی اللہ کا ذکر قرار دیا گیا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے صاحبان ایمان کے دلوں کو، بلکہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہاں دلوں کو اطمینان کی بات ہو رہی ہے اور یہاں خشیت کی بات ہو رہی ہے، دلوں کے پگھلنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ذرا ڈاکٹر صاحب اس کو واضح کر دیجئے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ خشوع کا ایک معنی یہ ہے کہ سکون حاصل ہو۔ خشوع نماز میں جب ہم بات کرتے ہیں نا جی خشوع کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعضاء ہر طرح سے سکون میں رہیں۔ تو خشوع کا نتیجہ بھی انیک سب سکون ہے، اور اطمینان اور سکون یقینی بات ہے مترادف الفاظ ہیں۔ تو خشوع یعنی دل کا اطمینان اور سکون، اور اللہ کی نافرمانی میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اور اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون حاصل ہو۔ خشیت بمعنی سکون کے ہے،
اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وما نزل من الحق، اللہ کا ذکر اللہ کی طرف سے اتارے گئے حق پر، حق کو سننے کے بعد ان کے دل کیوں نہیں نرم پڑتے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی انیک صاحب کہ قرآن دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے بہت عمدہ کلام اتارا ہے۔ نزل احسن الحدیث کتاباً، یہ کتاب ہے متشابہن، جس کی باتیں اور جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، اور ایسی ہیں کہ جن میں بار بار بات دہرائی جانے والی ہے، چونکہ ہمیشہ مواعظ اور نصیحت کی بات جو ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے تاکہ ذہنوں میں اچھی طرح سے راسخ ہو جائے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اس قرآن کریم کو پڑھ کر، اس کی آیات کو سن کر اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر آخر میں ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خوبیاں اولیاء اللہ کو حاصل ہیں کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم کو پڑھ کر انہیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اہل ایمان کا سماع قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کو سننا ہے، اور اہل ایمان قرآن کریم کو سن کر ادب اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال کے بالکل آغاز میں ارشاد باری تعالی ہے، اور بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کھرا مومن قرار دیا ہے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انما المؤمنون، کامل ایمان والے کون سے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل ان کے ڈر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی ناراضی کے خوف سے دل ڈرتے ہیں۔ یعنی دل کا ڈرنا جو ہے وہ اللہ کی ناراضی سے بچ رہے ہیں، اللہ کہیں محبوب اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کی ذات، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے روٹ نہ جائیں۔ اللہ کی نافرمانی سے ان کے دل وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب قرآن کریم کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ایمان کا نور ان کا بڑھ جاتا ہے، ایمان کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل اور اعتماد ان کا بڑھ جاتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر عملی زندگی میں وہ احکام کو ماننے والے بن جاتے ہیں، نماز کی پابندی ان کے ہاں آ جاتی ہے، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا انداز، واجبات جو مال ہیں اللہ کے احکام کی صورت میں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اور خیرات کی صورت میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ انیک صاحب یہ صفات اللہ تعالیٰ نے جو 4 صفات بیان فرمائیں، پہلی بات یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والے ہیں، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ وہ اللہ پر اعتماد ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن۔ اللہ تعالیٰ اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہ ہیں کھرے اور سچے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بخشش ہے، اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ، ان کے لیے اللہ کے ہاں رزق کریم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو یقینی بات ہے بخشش بھی انہیں نصیب ہوگی اور جنت کی نعمتوں سے بھی مستفید ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب سوالات بہت زیادہ یہاں پر ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر ذکر اور خشیت دو چیزیں آ رہی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ کی خشیت کیا بغیر علم کے آ سکتی ہے؟ انیک صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خشیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی پہچان جسے نہیں ہے اس کے دل میں خشیت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی پہچان ضروری ہے، اور پہچان کا ذریعہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں، اور یعنی عرفان ذات باری تعالی، اللہ کی ذات کا عرفان اور اس کی پہچان کا اب ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے تعلیمات نبویہ قرآن حکیم کی صورت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں۔ جو شخص قرآن کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتا ہے اور آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتا ہے، جوں اس کی یہ پہچان آگے بڑھتی ہے تو اللہ کی خشیت اسے حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی کا احساس اس کو مسلسل نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی خداوندی کی لامحدود وسعت، اور اس کے علم اور اس کی قدرت کی لامحدود وسعت جب اس کے ذہن میں آتی ہے، اور پھر خود کو ایک ذرہ خاکی محسوس کرتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے اس کے مزاج میں خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اور تلا یتلو تلاوت کے ایک معنی پڑھنے کے بھی ہیں، اور تلا یتلو تلاوت کے ایک معنی پیچھے پیچھے چلنے کے بھی ہیں۔ جیسے قرآن کریم ارشاد فرمایا والقمر اذا تلاہا، یہاں تلا کے معنی تلاہا جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تو تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم عملاً اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلاوت کا حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب قرآن کریم میں تلاوت کا تو کہیں نہیں آیا، حالانکہ کئی جگہ آیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، بلکہ ایک جگہ تو بہت اور انداز میں بڑے زوردار انداز سے کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کہلوا رہے ہیں، انما امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، وہ پروردگار کہ جس نے اس شہر کو حرمت والا بنا دیا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اسی رب کا ہے، سب کچھ اسی رب کا ہے، سارے اختیارات اور ساری کائنات کی ہر چیز پر کنٹرول اور قبضہ اور ملکیت اسی پروردگار کی ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دوسرا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزاروں، تاکہ میری زندگی ماڈل بنے آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یعنی دو باتیں تو یہ ہیں، اور تیسرا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. تو قرآن کریم کی تلاوت کا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دیا. جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر اس کی کیفیت ہم پر اثر انداز ہوگی. انیق صاحب اللہ اکبر، یہ آیہ کریمہ بڑی عجیب ہے. حضرت فضیل بن عیاض ایک زمانے میں ڈاکوؤں کے سردار تھے انیق صاحب. ایک روز اپنے رفقا سمیت کسی ایک ٹارگٹ پر پہنچے جب، اور باقی لوگ نیچے رک گئے اور خود یہ چھتوں پر چڑھے. اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے چھت ملے ہوئے تھے ساتھ ساتھ، تو ایک طرف سے چھت پر چڑھے. تو ایک مقام پر جب جا رہے تھے اسی چھتوں پر، تو ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ روشن دان سے روشنی چھن رہی ہے. ذرا آہستہ ہو گئے، دبے قدموں جب قریب گئے تو دیکھا کہ یعنی آواز آئی اندر سے کہ ایک آدمی قرآن کریم کی یہ تلاوت پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل لرز جائیں، اور قرآن کریم کو سن کر ان کے دل لرز جائیں؟ یہ کیا وقت نہیں آیا؟ وہ آدمی جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ بھی بڑا موج میں تھا. وہ بار بار اس آیت کو دہراتا رہا. اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کیفیات بدلنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت فضیل بن عیاض بھی مسلسل اس کی اس آواز کو سن رہے ہیں اور مگن ہو گئے اس کی اس آواز میں. بالآخر حضرت فضیل بن عیاض کھڑے ہوئے اور کہا الحمدللہ مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے. اور انہی قدموں سے پلٹے واپس اور اپنے رفقا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب تم جو چاہو کرو. تو انہوں نے کہا سردار نے توبہ کر لی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. کل تک جو فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس قرآن پاک کی برکت سے اور اس آیت کی برکت سے ہمیشہ کے لیے اولیاء اللہ کے سردار. سبحان اللہ. تو قرآن میں وہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، نتیجتاً ہم اس کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے. لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اور واقعتاً اس قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کا کیسے ذکر فرمایا نیک صاحب. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تلاوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور چپکے سے یا کھل کر اعلانیہ طور پر ہمارے دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ہرگز کبھی نقصان نہیں ہوگا. لیوفیہم اجورہم، ان کا اجر بھی ان کو پورا ملے گا. ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کر بھی دیں گے. اللہ بڑھا کر بھی دیں گے. جتنے اللہ عظیم ہیں ان کا بڑھایا جانے والا فضل بھی اتنا ہی عظیم ہے. کہتے ہیں حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کہ ایک مٹھی جو کی مجھے دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے ایک بوری اٹھا کی جو کی دے دو. خادموں سے کہا، اس نے کہا، لوگوں نے کہا حضرت اس نے تو ایک مٹھی مانگی ہے. فرمایا ہماری مٹھی اتنی ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، قرآن کریم کے پڑھنے والے کو اس کے پڑھنے کا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو ان کے ان اعمال کا اجر تو ہم پورا دیں گے، لیکن وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر بھی دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء تشریف لائے وہ اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تب تک نہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی وہ خشیت ہو سکتی ہے ایک بندے میں جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. انبیاء علیہم السلام تشریف لے گئے، ختم نبوت ہو گئی.
اب یہ کام یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچنوانا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو گفتگو آپ نے فرمائی اس میں ایک شخص براہ راست قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، خشیت حاصل کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک ربط اور تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن انبیاء کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری کیا ہمارے معزز علماء کے کاندھوں پر نہیں آ جاتی کہ وہ رب کی پہچان کروائیں اور بندے کو اپنے رب سے ملاقات کروا کر بندے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر کے درمیان سے ہٹ جائیں؟ انیک صاحب، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان لبشر، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کا علم عطا فرمایا ہو اور حکمت و دانش سے نوازا ہو اور نبوت کا منصب اس کو عطا کیا ہو، ثم یقول للناس، پھر لوگوں سے یہ کہے، کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کونوا ربانیین، کے لوگوں کو ربانی بنائیں۔ اب دیکھیے ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی مرتبت پر اب منصب رسالت کے حوالے سے مرتبہ نبوت بھی آپ پر ختم ہوا، آپ کی ختم نبوت مرتبی بھی ہے اور آپ کی ختم نبوت زمانی بھی ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی پر ہیں اور زمانے کے لحاظ سے بھی سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو رہا ہے، لیکن جو دو کام دوسرے ہیں، کتاب کا علم ہے، حکمت و دانش کا علم ہے، جن علماء کو اللہ نے نوازا ہے اور جن اولیاء کرام اور صوفیاء کو اور درویشوں کو جو کھرے اتباع سنت کرنے والے ہیں، وہ لوگ ان کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں، کونوا ربانیین، ان کا فرض ہے، اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ وہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے۔ تو یہ کام علماء کا ہے، یہ کام اولیاء کرام کا ہے، یہ کام ایسے درویشوں کا ہے کہ جو مخلص ہیں اور اتباع سنت پر یقیناً ان کی مواظبت ہے، ہمیشگی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنے حلقے میں داخل کرتے ہیں اور اپنے حلقے میں داخل کر کے ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کی مذمت کی، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے درویش اور بہت سارے صاحبان علم، لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو اس مشن پر ہیں ان سے دور رہنا ہے اور ان کے قریب آنا ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے نوازا ہے، جن کو حکمت نبوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بصیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو نور اللہ نے ان کو نصیب فرمایا ہے، ان کی خدمت میں بیٹھنا ہے، ان کے حلقے میں بیٹھنا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت از صد سال طاعت بیریا، یہ ان لوگوں کی صحبت ہے کہ جو خود متبع سنت ہیں، خود سنت کے پیروکار ہیں، خود جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو جو اللہ سے کٹی ہوئی ہے، اللہ سے جوڑا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو ان کے دل بھی پگھل جاتے ہیں اور وہ حق کے سامنے خود بھی جھکتے ہیں،
یعنی احکام خداوندی کے سامنے خود بھی جھکتے ہیں اور جو ان کے قریب ہوتے ہیں انہیں بھی بتاتے ہیں کہ احکام حق کیا ہیں اور ان کے آگے کیسے جھکا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اطراف میں جب ہم ایسے افراد کو ڈھونڈتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں کم ملنے لگے ہیں۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ اللہ والے نظر آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ شاید ہم دنیا داری میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے یا ملوث ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں اللہ تعالیٰ فوراً فرما رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی کیا ان کی نافرمانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک لمبی مدت تک وہ اللہ اور اپنے رسولوں کے نافرمان رہے۔ اگر نافرمانیاں کرتے ہوئے مدت گزر جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، نافرمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ فوری روکے جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، لیکن آیت کے پہلے حصے کے حوالے سے ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ وہ یہ کہ آیات قرآنیہ کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھنا یہ ہر صاحب ایمان پر لازم ہے، اور اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کی ہے کہ جس کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے لیکن وہ اس کو قبول کرنے کی بجائے تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہوئے الٹا پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر اور غرور کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے اس قرآن کریم کو سنا ہی نہیں، اور كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں، ان کے یعنی غرور اتنا ہے ان کو۔ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ وہ قرآن کریم کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سورہ جاسیہ میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے جس کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، ثم یسر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر ایسے ہو جاتا ہے تکبر کے ساتھ گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، بلکہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے علم میں بات آتی ہے، ہمارے احکام میں سے کوئی بات آتی ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ ان احکام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ روزے کا مذاق اڑاتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کا مذاق اڑاتا ہے، وہ جو کہا تھا نا کسی نے، یعنی یہود میں سے کسی نے کہا تھا کہ جناب کیا ہم ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے کہتا ہے خیرات کرو، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، اور یہ انداز اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیات اس کے علم میں آتی ہیں تو کیا کرتا ہے، اتخذها ہزوا، وہ مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والی سزا ہے۔ لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ان کی کمائی اس میدان میں کوئی کام نہیں آئے گی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جن کے سہارے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بڑی سزا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم سن کر اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو اپنے دل کے اندر گلٹی محسوس کیجئے، اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کیجئے، یہ نہ ہو کہ قرآن کریم کے احکام سن کر ان کا آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے دوسرے حصے میں، جس کا آپ نے سوال میں ذکر فرما رہے تھے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ،
دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، کہ جو تو تم بھی اہل کتاب کی طرح ہو جاؤ، وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، کہ فطال علیہم الامد، ان پر مدت گزری، اور اس مہلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اس میں بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے پر آ جاتے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننے پر آ جاتے، الٹا فقست نافرمانیوں کے نتیجے میں فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ انیق صاحب، دلوں کی نرمی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اور دلوں کی سختی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ان کو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو گناہ کی سیاہی سے اس کا دل، اس کے دل پر نقطے گناہ کے سیاہی کے لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ یعنی فکری جو صلاحیتیں ہیں وہ اس سیاہی کے نیچے دب کے رہ جاتی ہیں۔ اور انیق صاحب، مرر کو آپ دیکھیے، اگر آپ آئینے پر پوری طرح سے سیاہی مل دیں تو سامنے سورج کے سامنے چاہے سارا دن پڑا رہے، ریفلیکشن نہیں ہوگی۔ سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہاں مرر کو اور آئینے کو سیاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سیاہی کو ہٹائیں گے، جتنی سیاہی ہٹتی چلی جائے گی اتنی ہی ریفلیکشن ہوتی چلی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پروگرام کے آخری وقت میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ذرا آپ ہمیں یہ تعلیم فرما دیجئے کہ جہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ایک لمبی مدت ان پر گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے، اس لمبی مدت میں ان کے اعمال یا ان کے جرائم کیا تھے کہ جنہوں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا، اور کہیں وہ مدت ہم پر تو نہیں گزر رہی؟ انیق صاحب، اللہ اکبر، ایک بڑا جو سبب ان کی اس لمبی مدت میں ان کے کرتوتوں کا تھا وہ ہے اپنی کتابوں میں معنوی تحریف، کہ کتاب میں حکم اور ہے اور انہوں نے اپنے مفادات کے تحت اس میں تحریف کر کے اس کا اور مفہوم بیان کیا۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کرتے، گویا جو دین پر عمل شریعت کے مطابق نہیں کرتے، اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کچھ باتیں کتاب کی مانتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا کیا ہے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں رسوائی۔ اب دیکھیے، ہم اگر اس آیت کی روشنی میں، قرآن تو ایک مرر ہے، آئینہ ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ایسا نہیں ہو رہا ہمارے ہاں؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہم دین پر عمل شریعت کے مطابق نہیں کر رہے بلکہ طبیعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ تو اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ اللہ قرآن کریم میں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کا ذکر پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں بتا رہے ہیں۔ تو اس قوم کے جو رویے تھے، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو قتل کرنا، بلکہ یقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط، جو اچھی باتیں کرنے والے اور انصاف کی بالادستی کی بات کرنے والے، ان کا قتل، انبیاء کا قتل اور ایسے لوگوں کا قتل جو عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، اور کتابوں میں تحریف معنوی
اور کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، یہ ہیں وہ چیزیں جنہوں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ان میں سے فاسق ہیں. فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اور گناہ کبیرہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی معصیت اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. تو ان لوگوں نے ایسی حرکات کی کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذلت مسلط کر دی دنیاوی. تو خدا نخواستہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم قرآن کریم کو کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن کریم کے اندر ہم غور کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. اور دوسرے یہ کہ کیا ہم نے بھی وہی روش اختیار کر رکھی ہے جو اہل کتاب نے اختیار کی، اور نتیجتاً ان کا یہ نقصان. ہمیں اس طرح اس آیت کو لینا چاہیے، اور یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو جاؤ تم لوگ کہ جیسا کہ سابقہ امتیں ہوئی تھیں کہ توریت اور زبور اور انجیل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. جس طرح آپ نے قرآن کریم کی آیات، ان کے جرائم وہ بیان فرمایا. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے کو مانو، کچھ کو نہیں مانو. قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اللہ اکبر. لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دو، خود اس پر عمل نہیں کرو. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ پہلا کام کیا یہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یا اس آیت کے آئینے میں ہمیں پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ تمسک بالقرآن تو آپ نے بتا دیا کہ قرآن کریم سے جڑ کر اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے، لیکن کیا قرآن کریم ہمیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے، یا بقول آپ کے کہ ہم نے شریعت کو طبیعت بنا لیا ہے؟ ارشاد. نہیں، شریعت کو طبیعت بنا لیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن شریعت کو نہیں مان رہے، طبیعت کے مطابق مان رہے ہیں. جو ہمارے دل میں آتا ہے بس اس کو کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، جو ہمارے رواج کے خلاف ہے، جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ان رسوم کے خلاف ہے، جن کی حوصلہ شکنی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنتیں موجود ہیں، ان پر جب زد پڑتی ہے نیک صاحب، پیدائش کے معاملے میں دیکھ لیجئے، کاروبار کے معاملے میں دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کے معاملات میں دیکھ لیجئے، مرگ کے موقع پر رسوم جو موجود ہیں، بلکہ کاروبار زندگی میں لوگ کہتے ہیں جناب جب تک جھوٹ نہ بولا جائے تب تک کاروبار ہی نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جو ہماری خواہش کے متصادم چیزیں ہیں ان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ المیہ ہے. ہمیں اس آیت کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعتاً قرآن کریم سے استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں قرآن کریم کی طرف بڑھنا چاہیے. قرآن کریم کو سیکھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور قرآن کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کو حرز جاں بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات مزید آ سکتے ہیں لیکن وقت مکمل ہو گیا. آپ کا بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. آج کتنی اہم آیت، اور ڈاکٹر صاحب نے بالتفصیل بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے تو اللہ کا ذکر، پھر خشیت، دلوں کا پگھلنا، حق کے سامنے جھک جانا، اللہ اکبر، دلوں کی نرمی، اور سابقہ امتوں کے اعمال کی طرح ہمارے اعمال نہ ہو جائیں کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی. قرآن کریم سے قربت، فہم دین، فہم قرآن ہمیں سمجھ میں آئے، ہم
تبدیل نہ کریں، تحریف نہ کریں معنی کو۔ اقبال کے شعر پر اپنا پروگرام مکمل کرتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو باب القرآن کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے برس تک جیل میں رہے؟ 9 برس تک، 10 برس تک یا 11 برس تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں۔ ڈاکٹر سرفراز آبان صاحب کراچی میں ہوتے تو ان کے دستے مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے، لیکن یہ کام میں کر رہا ہوں۔ اور ایلینوائے USA سے ہیں اختر محمد سید ایلینوائے USA۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر مبارکباد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار